السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کامران امین ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید آپ سب دوست بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی اسکالرشپ کی انفارمیشن لے کے حاضر ہو رہا ہوں جس کو سننے کے بعد یقین آپ کا بھی دل کرے گا کہ کاش یہ اسکالرشپ آپ کو بھی مل جائے۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ ایشیا کی جو موسٹ پریسٹیجیس اسکالرشپس ہیں ان میں سے ایک کنسیڈر ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، اس کی کیا بینیفٹس ہیں، اس کے بارے میں آج جانیں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیسکلی جو ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپس ہیں جو ابھی ریسنٹلی اناؤنس ہوئی ہیں اور جن کی ڈیڈ لائن دسمبر ہے، 1 دسمبر۔ تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہے تیاری کا اور اپلائی کرنے کا۔ تو ان کا اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، پھر ان کی اس کے بینیفٹس دیکھیں گے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور پھر ہم یونیورسٹی رینکنگ پہ جائیں گے جو کہ آپ کو یوں سمجھ لیں آپ کا دل ایسے اچھلنے لگے گا کہ کاش آپ بھی یہاں چلے جائیں رینکنگ سن کے۔ اور پھر ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو یہ اسکالرشپ چاہیے تو آپ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کیا اسپیسیفکلی، اور ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ پہلے لوگ سلیکٹ ہوئے ان کے پروفائل میں ایسی کیا چیزیں تھیں۔ یہ جسٹ اوور ویو آ جائے گا، اور پھر آن لائن ریسورسز جو کہ میں نے بڑے ہی غلط سپیلنگ لکھے ہوئے، خیر ان سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو کچھ اگر ہم اس کے انٹروڈکشن پہ جائیں، میں نے اس کی اپنی ویب سائٹ کھولی ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپ کی، تو یہ اس عرصے میں بنی، اور انہوں نے یہ ایم پڑھنا بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسکلی وہ لوگ کیوں اسکالرشپ دے رہے ہیں، تاکہ آپ اس سے الائن کر سکیں۔ سو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹریکٹنگ دی بیسٹ اینڈ برائٹسٹ اسٹوڈنٹ ان دا ورلڈ ٹو پرسو دیئر پی ایچ ڈی اسٹڈیز ان ہانگ کانگ یونیورسٹی۔ سو اس کا ایک لالچ یہ بھی ہے، رائٹ۔ ایلیجیبلٹی پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور جو ایکچولی انہوں نے سلیکشن کرائیٹیریا دیا ہوا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا، کہ وائل کینڈیڈیٹس اکیڈمک ایکسیلنس از آف پرائمری کنسیڈریشن، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں، بٹ وہ سلیکشن پینل میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی کمیونیکیشن، انٹرپرسنل اسکلز اور لیڈرشپ ایبیلٹیز اور ریسرچ ایبیلٹی اور اس کا پوٹینشیل۔ سو اگر یہ چیزیں آپ میں ہوں گی تو آپ کی سلیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے پھر دیکھیں گے نیکسٹ کے کیا بہت ضروری۔ جو خاص چیز ہے، یاد رکھنے والی چیز، وہ یہ ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں، آپ کو ملے گا کیا۔ سو جو اس کا اینول اسٹائپنڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنے $US بن رہا ہے، آلموسٹ $42,000، اور یہ سیلری ہوتی ہے $42,000 کے اراؤنڈ۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایشیا میں سیلری کی جو ریشو ہے نا وہ بھی شاید اس سے کم ہی ہو، اتنی نہیں ملتی، $3,000-4,000 پوسٹ ڈاک کی چائنا میں کچھ اماؤنٹ اتنی بنتی ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ $42,000 سیلری آپ کو صرف پی ایچ ڈی کرنے میں یہ سالانہ ہے، یہ تقریباً 10 لاکھ مہینے کے پاکستانی بن رہے ہیں۔ اتنی بہترین قسم کی سیلری آپ کو مل رہی ہے، پڑھنے کی ٹیوشن فی وغیرہ وہ ساری چیزیں معاف ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، خرچہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ پھر کانفرنسز اور ریسرچ اینڈ ٹریول الاؤنس آپ کا کتنا ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر سال آپ کو اگر باہر کہیں ٹریول کرنا ہے تو الگ سے آپ کے لیے انہوں نے تقریباً $2,000 رکھے، اور یہ انف ہوتا ہے کہ آپ US میں، یورپ میں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ایک ہفتہ رہیں، عیاشی کریں، پھر واپس آ جائیں۔ سو یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو آپ کو ہانگ کانگ پی ایچ ڈی فیلوشپس میں ملتا ہے۔ اور پھر آپ کو ٹیوشن فی آپ کو کوئی نہیں دینی، باقی کوئی خرچہ نہیں۔ جو میرے لیے پرائم فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ورلڈ کلاس ریسرچ فیسلٹیز ہیں اس تک ایکسیس ہوگی۔ سو جو ہانگ کانگ کی یونیورسٹیز ہیں، ہم دیکھیں گے آگے ان کی رینکنگ کتنی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو رینکنگ بھی ہائی ہے، اور پھر جو ان کے اندر فیسلٹیز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے SCM کر لی اور TM کے لیے ویٹ کر لیں، XRD، آپ کو ورلڈ کلاس فیسلٹیز ملیں گی ایک ہی چھت کے اندر یونیورسٹی میں، اور بہترین، یعنی آپ کو کہیں خوار نہیں ہونا پڑے گا ریسرچ کے لیے۔ اور پھر ریکگنائز دین ڈیفینیٹلی وہ گلوبلی ویل ریکگنائز یونیورسٹیز ہیں، اور آپ وہاں سے نکلیں گے تو آپ کا ایک اچھا تعارف، خود آپ بھی اپنا ایک تعارف بن چکے ہوں گے۔ اور آف کورس آپ کو نیٹ ورکنگ کی جتنی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، یہ دیکھ لیں اگر آپ کانفرنسز صرف ایک سال میں ایک بھی اٹینڈ کر لیں تو 3 سال میں 3 ہوتی ہیں، اور 3 میں اگر آپ جائیں اور 8 لوگوں سے ملیں تو 24 نارمل سی بات ہے کہ آپ پروفیسر سپروائزر سے کانٹیکٹ میں رہیں، وہ آپ کی ریسرچ دیکھیں، تو کتنی نیٹ ورکنگ کی اپرچونیٹیز بھی آپ کو ملیں گی، اور پھر وہ آپ کے کیریئر کو بوسٹ کرنے کے، اور پھر آف کورس ایک انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہے وہاں، جو چیزیں آپ لرن کریں گے، سیکھیں گے، وہ ایک الگ۔ اور پھر امیگریشن ایڈوانٹیج کچھ لوگوں کو ملتے ہیں، بٹ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم آج بات نہیں کریں گے، ہم اسکالرشپ کی حد تک رہیں گے۔ اچھا، جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے وہ یہ بھی ایک اندر اسپیکٹ ہے۔ پیسے تو آپ لوگ دیکھیں گے ڈیفینیٹلی ملیں گے، بٹ ریسرچ اور ریسرچ ایکسیلنس اور ریسرچ فیسلٹیز، اور پھر یہ رینکنگ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ جو پارٹنر یونیورسٹی ہے QS رینکنگ میں 32 نمبر پہ ہے، ہانگ کانگ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 44 نمبر پہ ہے، ہانگ کانگ پولی ٹیکنک یونیورسٹی 54 پہ ہے، سٹی یونیورسٹی 63۔ یہ دیکھ لیں
اور ہانگ کانگ بیپٹسٹ یونیورسٹی 244, یعنی اسٹل پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں ان کا نمبر پتہ نہیں کیوں ایس رینکنگ میں 400 300 اس سے اوپر آتا ہے, اسٹل بیٹر دین دیٹ. تو یہ جو 4-5 یونیورسٹیز ہیں یہ تو سمجھ لیں کہ ٹاپ 100 میں آ رہی ہیں, اور یہ جو 2 یونیورسٹیز پیچھے رہ گئی ہیں 530 اینڈ 700, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی فیسلٹیز کم ہیں. آپ دیکھیں گے فیسلٹیز کے لحاظ سے وہ بھی ان کو کمپیٹ کر رہی ہوں گی, اور آپ کو اسی طرح کا انوائرمنٹ ریسرچ کے لحاظ سے ملے گا جو آپ کو پیچھے کہیں بھی ہو جائے وہ بیسٹ ہے, اور آپ رینکنگ دیکھیں اور حیران. اچھا, جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے نارمل, وہ ایک نیشنلٹیز ہے کہ ہانگ کانگ کے شہری آپ نہ ہوں اور آپ باہر سے ہوں, اور پھر پی ایچ ڈی اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ماسٹر کی ڈگری ہونی ضروری ہے یا بیچلر کی ڈگری ہونی ضروری ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ اگر آپ نے 16 ایئرز آف ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ڈگری لی ہوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ پی ایچ ڈی میں انرول ہو سکتے ہیں 4 سال کے لیے, اور اگر آپ نے 18 ایئرز آف ایجوکیشن کے ایکویلنٹ ڈگری کوئی لی ہوئی ہے تو وہ آپ پھر پی ایچ ڈی میں جا سکتے ہیں 3 سال کا جو پروگرام ہے. سو اسٹرانگ اکیڈیمک ریکارڈ آپ کو چاہیے, فرسٹ کلاس سی جی پی اے, فرسٹ کلاس تھرو آؤٹ فرسٹ کلاس, یا سی جی پی اے آپ کا 3.5 اور اس سے ابو ہو تو بیسٹ ہے 4 کے اسکیل میں. تو ریسرچ پوٹینشیل جیسے ہم نے ذکر کیا, اگر آپ نے ریسرچ پبلیکیشنز کی ہوئی ہیں تو یہاں بہت میٹر کریں گی, وہ پوٹینشیل وہیں سے پتہ چلتا ہے, یا ریسرچ پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں. اور جو کمپیوٹر سائنسز یا ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ پبلیکیشنز سے زیادہ پروجیکٹ وہ والے جو کام آپ بناتے ہیں پورٹ فولیو چیزیں, کسی نے ویب ڈیولپمنٹ کی, اب اگر اس نے واقعی ویب ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کا وہ آدمی. اسی طرح انگلش پروفیشنسی, تو یہاں پہ آئلس چاہیے لازمی. سو آپ کو 6.5 تو منیمم ہے, 7 ہو یا جتنا زیادہ ہوتے ہیں اسٹرانگ چانسز ہوتے ہیں. اور لیڈرشپ اینڈ کمیونیکیشن اسکل جو آپ کے لیے ہم آگے ڈسکس کریں گے کیسے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ایک ایکسٹرا چیز ہو جو سی وی میں ہونی لازمی ہے. اگر آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ آپ کا پروفائل اسٹرانگ ہے کہ نہیں ہے. سو یہ کچھ چیزیں, اگر آپ کا جی پی اے سی جی پی اے 3.5 اس سے ابو ہے, اور کچھ اکیڈمک ایوارڈز, رول آف آنر, سرٹیفکیٹس, کچھ آنرز آپ نے ون کیے ہوئے ہیں, سو آپ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے. پھر پبلیکیشن اگر آپ نے کی ہوئی ہیں اور وہ ایس سی آئی جرنلز میں, ایس سی آئی انڈیکس جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے کی ہوئی ہیں سو بیسٹ ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو ایون کانفرنس پبلیکیشنز جو اچھی کانفرنس ویل ریپوٹیڈ ہوں وہ بھی چلیں گی. کچھ نہ کچھ ہونا, کچھ نہ ہونے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. پھر اگر ریسرچ پروجیکٹ اگر آپ نے کیے ہوئے ہے, تھیسس کیا, ریسرچ انٹرنشپ, ریسرچ اسسٹنٹ کہیں رہے, انٹرنشپ, سو یہ چیزیں اگر آپ کے سی وی میں ایڈ ہیں تو بہترین ہے. اور کہیں اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایکسپوجر آلریڈی ہے, کوئی ایکسچینج پروگرام آپ نے ون کیا, انٹرنشپ کی, کولیبریشن کی, تو کیا ہی بات ہے. اور پھر لیڈرشپ کا پتہ چلے گا. آپ اگر اسٹوڈنٹ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرتے ہیں, کوئی کمپٹیشن آرگنائز کرتے ہیں, کمپٹیشن میں پارٹ کرتے ہیں, والنٹیئرنگ کرتے ہیں, تو یہ. اور پھر ریسرچ پروپوزل آپ کا جو ویل الائن ہونا چاہیے. بہت یہاں پہ ہر ایک چیز آپ کی پڑھی جائے گی اور بہت میٹر کرے گی, اور اس لیے آپ کو بہت ہی دھیان سے چیزیں تیار کرنی ہیں. سو ویل الائن ریسرچ پروپوزل ود ہانگ کانگ سپروائزر آپ کو چاہیے. اچھا, اگر آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو بھی آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہانگ کانگ یہ جو پی ایچ ڈی فیلوشپس ہیں آپ کو الاؤ کرتی ہیں. آپ کا سی جی پی اے 3.6 اور ابو, ٹھیک ہے. فائنل ایئر پروجیکٹ آپ کو ریسرچ فوکس کرنا چاہیے ہر حال میں, اور اگر ایک پبلیکیشن ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. کانفرنس پیپر ہو جائے, نہیں تو اور بھی پبلیکیشن ہو تو بیسٹ ہے, نہیں تو کانفرنس پیپر. اور پھر ریسرچ انٹرنشپس اور ریسرچ اسسٹنٹ کی پوزیشن ملے لازمی کریں. اگر آپ کوئی بھی کمپٹیشن ہو رہا ہے کوشش کریں پارٹیسپیٹ کریں, جو بھی ہو, بٹ آپ اس میں کمپٹیشن میں اور پھر آئلٹس سا ٹفل آپ دیں, اور پھر ارلی کانٹیکٹ ود پوٹینشیل سپروائزر. جتنا جلدی کریں گے اتنا بیسٹ. اگین ایم ایس کے لیے بھی سیم ہی ہے مور اور لیس, لیکن پبلیکیشنز اگر آپ کی ایم ایس کے لیے تو یہاں پہ لازمی سمجھ لیں, کیونکہ پبلیکیشن کے بغیر ہونا آلموسٹ امپاسبل ہے بہت کم لوگوں کا. ہاں, اگر آپ کی فیلڈ ایسی ہے جس میں پبلیکیشن نہیں ہے تو پھر ایک الگ چیز ہے. سو پبلیکیشن ہونا لازمی ہے, یہ سمجھ لیں. اور آر این ڈی لیبز میں, پروجیکٹس میں اگر آپ نے کام کیا ہو, اور کوئی ریسرچ پروپوزل آپ کا بہت میٹر کرے گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ واقعی ریسرچ پروپوزل وہ اچھا ویل ڈیزائن اور پڑھا جاتا ہے, اس کی بیس پہ فنڈنگ ملتی ہے. اور پھر کانفرنسز, سیمینارز اگر آپ اٹینڈ کر رہے ہو, وہاں پریزنٹ کر رہے ہو. اور پھر جونیئرز کو اگر آپ نے مینٹور کیا ہو بی ایس کے اسٹوڈنٹ کو, تو یہ ایک اور بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور پھر آپ کو آف کورس اسٹوڈنٹ کو. اچھا, یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے ان دوستوں سے لی جو آلریڈی ون کر چکے تھے, اور میں دیکھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیا تھا. فرض کریں ایک بی ایس اسٹوڈنٹ تھا, اس کا سی جی پی اے 4 تھا, 4 آؤٹ آف 4 تھا, اس کا پیپر 1 تھا, اور اس نے بہت ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا. سو یہ میں نے وہاں سے لے لیا. ایک ایم ایس اسٹوڈنٹ تھا جس کے تقریباً دو ایسی ہے, ایک پیپر پبلش تھا, ایک سبمٹڈ تھا. تھیسس اس کا بہت انٹرسٹنگ تھا, اور تھیسس تھا بھی, یعنی جس کو واقعی تھیسس کہنا چاہیے, ایک اس طرح کا وہ تھا. اور اس سے کہا بھی کیا تھا کہ آپ اپنا تھیسس ہمیں سینڈ کریں. اور پھر ملٹی ڈسپلنری ریسرچر ود انوویشن اینڈ پیٹنٹس,
اور اس نے جو ریسرچ کی ہوئی تھی وہ ملٹیپل فیلڈ کو کمبائن اس طرح کا اسپیکٹ تھا، اور پھر آف کورس پبلیکیشن بھی تھی اور پیٹنٹس بھی تھے. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ کیس یہ تھا کہ سی جی پی اے 3.5 کے قریب تھا، 3.4 سم تھنگ، بہت ہائی سی جی پی اے نہیں تھا، لیکن ریسرچ آؤٹ پٹ بڑا ہائی تھا. رائٹ، اس نے پبلیکیشنز ایم ایس کے اسٹوڈنٹ 2 پبلیکیشنز بڑے اچھے جرنل میں، اور سپروائزر سے اس کی الائنمنٹ بڑی پرفیکٹ ہو رہی تھی، بالکل ایک ہی چیز جیسے وہ پیچھے کر رہا تھا ایسے. اور جو ہیومینٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا اس کی کوئی پبلیکیشن نہیں تھی، آلموسٹ یعنی پیپر اس کا آلموسٹ ریڈی تھا، بٹ اس نے کافی ساری سوشل ورک بہت زیادہ کیا تھا این جی اوز میں اور اس طرح کے سوشل سیکٹر میں کام کیا تھا، تو اور لیڈرشپ رول اس کا بڑا کلیئر تھا. سو اس طرح کی کچھ جو ایگزامپلز مجھے ملیں، اور کچھ انٹرنیٹ سے اور کچھ میرے اپنے دوستوں سے، یہ میں نے آپ کے لیے اکٹھی کر لیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ اپنے پروفائل کو کیسے سنیں. اپلیکیشن چیک لسٹ، آئی مین آپ کو کیا کیا چیزیں ہونی لازمی ہے، جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا آئلٹس اس کے لیے چاہیے، ہونا چاہیے. پبلیکیشنز آپشنل ہیں لیکن ہوں تو چانس زیادہ ہیں. ریسرچ تھیسس، پروجیکٹ، ایکسیلنٹ سی جی پی اے، لیڈرشپ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ریکمنڈیشن لیٹر آپ کو 2 چاہیے ہوں گے، اور اسٹرانگ چاہیے، اچھے لکھے ہوئے چاہیے. آپ کا سپروائزر یا جو بھی سپروائزر ہو تو بیسٹ ہے، بی ایس میں یا ایم ایس میں جس نے آپ کی ریسرچ سپروائز کی، اور اچھا اس کا لکھا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو آن لائن پورٹل پہ جانا پڑے گا جس کے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. سو یہ آگے اس کی یوزفل لنکس جتنے بھی ہیں، رائٹ. اور یہاں پہ آپ کو جا کے یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے. ریسرچ گرانٹ کونسل ہے جو کہ بیسکلی ریسرچ آپ کو اوارڈ کرتی ہے، اور پھر جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں ان کی ویب سائٹ کے لنکس ہیں. آپ جسٹ نام لکھ کے گوگل کریں گے تو آپ کو ویب سائٹ کے لنک مل جائیں گے. یہ کوئی اتنا ٹف کام نہیں ہے. ابھی ہم چلیں گے کچھ اپلیکیشن پروسیس بھی دیکھیں گے کہ آپ اپلائی کیسے کریں گے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہوں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کمنٹس میں لازمی لکھیں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اس کو دوبارہ سے پھر اس پہ ایک ویڈیو بنا لیں گے. اور آف کورس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہاں تک آ گئے سن لیا، آپ کو کانٹینٹ اچھا لگا تو ضرور کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں. اور ابھی چلتے ہیں جو میں نے اوپن کی تھی. ایک تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اب جیسے یہ کن کن چیزوں کو میں ملے گی، سو سبجیکٹ کیا ہوں گے، تو آلموسٹ ہر سبجیکٹ کے بندے کو، سائنس، میڈیسن، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، ہیومینٹیز، سوشل سائنسز، بزنس اسٹڈیز، سب کو آپ کو ملے گی. رائٹ. سلیکشن کرائٹیریا ہم نے ڈسکس کر لیا. انہوں نے فیلوشپ ایوارڈ دیا ہوا ہے، یہ ان کی اپنی جو ویب سائٹ ہے اوریجنل. اب آپ اس میں دیکھیں اپلیکیشن پروسیجر بھی دیا ہوا ہے. رائٹ. اور پھر لیونگ اینڈ اسٹڈنگ ان ہانگ کانگ میں جو اسپیکٹ ہیں وہ بھی دیے ہوئے ہیں. سو اپلائی کیسے کریں گے آن لائن تھرو، یہ سسٹم پورا دیا ہوا ہے کہ کیسے کریں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اپلیکیشن کہاں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ ہوگی، کیسے آپ نے کیا چیزیں کرنی، پھر یونیورسٹی کون سی ہے اس میں. اور ہر ایک یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن 1 دسمبر یہ دیکھیں آپ رہی ہے. سو سبمٹ انیشیل اپلیکیشن. اور پھر لیونگ اینڈ اسٹڈنگ ان ہانگ کانگ، اس کو بھی آپ لازمی ریڈ کریں کہ وہاں پہ آپ کی رہائش کے اور باقی چیزوں کے کس طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں. ہم ایک یونیورسٹی کی بھی ویب سائٹ اوپن کر رہے ہیں، یہ ہے جی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ. سو اس کے گریجویٹ اسکول کی اپلیکیشن اوپن کی. اب اس میں انہوں نے اگین کچھ تو انفارمیشن وہی ہے جو پیچھے، اب انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا چیزیں ملیں گی اور آپ کو اس یونیورسٹی میں کیوں اپلائی کرنا چاہیے. پروسیجر اگین اسی طرح سے دیا ہوا ہے کہ آپ نے انیشیل آن لائن اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ کرنی، ریسرچ گرانٹ کونسل والی جو ویب سائٹ ہے، اس ٹائم اس ڈیڈ لائن پہ. پھر آپ نے ہانگ کانگ کی یہ جو یونیورسٹی ہے، ہانگ کانگ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ، اس میں بھی اپلیکیشن سبمٹ کرنی، ٹھیک ہے، پہلے وہاں پہ. لیکن اس سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹنس بھی چاہیے سپروائزر سے، جو کہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ کے چانسز بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فائدے کیا انہیں، ہانگ کانگ کی امپورٹنس کیا ہے. رائٹ. یہ آپ کو ڈفرینٹ چیزیں، لیونگ ایکسپینڈیچرز وغیرہ اور ساری جو ایشوز آپ کے آئیں گے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگی. آپ کو ضرور آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ نے اپنا پروفائل کیسے بنانا ہے، اپلائی کب کرنا ہے، ایکسیپٹنس آپ نے لازمی لینی ہے، پہلے سے ابھی سے شروع کر لیں کانٹیکٹ کرنا. اور وننگ پروفائل آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے. ریسرچ پروپوزل آپ کے لیے کتنا میٹر کرے گا، اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے، ایسے ٹائم پاس کرنے یا چیٹ جی پی ٹی والے کام نہیں کرنے، طریقے سے لکھنا ہے. سو اس سب پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ کانٹینٹ. السلام علیکم.